بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار اور یونیک قسم کی سبزی کی ریسپی شیئر کروں گی۔ یہ سبزی موسم بہار کی خاص سوغات ہے اور بہت کم ٹائم کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں۔ یہ معدے جگر کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، ہر کوئی اسے شوق سے کھاتا ہے، بہت مزے کی بنتی ہے اور بنانا بہت آسان ہے۔ ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا۔ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے ½ کپ آئل کا لیا ہے، ساتھ ہی ہم نے 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے۔ اس میں پیاز ہم بالکل نہیں ڈالیں گے، اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالتی پرسنلی، میں اپنے سٹائل سے آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں، تو میں ادرک لہسن کا پیسٹ ہی استعمال کروں گی۔ 2 ٹیبل سپون ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا تھا، اسے لائٹ سا گولڈن براؤن ہونے تک اسے پکا لیں گے۔ فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے کیونکہ جو لہسن ہوتا ہے بہت جلدی جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم بنائیں گے کچنار کی سبزی، بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ یہ بیسیکلی پہاڑی سبزی ہے اور یہ بہت ہی کم ٹائم کے لیے آتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ۔ اور آج ہم اسے چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں، آپ اس کو مٹن بیف کے قیمے کے ساتھ گوشت کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً میں نے 300 گرام چکن لیا ہے۔ چکن کو ہم اچھے سے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک کلر ہونے تک پکا لیں گے، اچھے سے اس کو بھون لیں گے۔ یہ موسم بہار میں آتی ہے اور بس مہمان ہوتی ہے چند دنوں کی، تو آپ نے اس کو سٹور کر لینا ہے۔ نمک ایڈ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون، 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاؤڈر، 1 ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے اور دھنیا پاؤڈر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون۔ اچھے سے مسالوں کو مکس کریں گے، زیادہ مسالے بھی آپ نے ایڈ نہیں کرنے، کوئی بھی اس میں آرٹیفیشل مسالہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ اس کا اپنا فلیور جو ہے وہ پھر گم ہی ہو جاتا ہے۔ 2 ہم نے بڑے سائز کے ٹماٹر لیے تھے، ان کو ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا، وہ ایڈ کر دیے۔ اچھے سے ٹماٹروں کا پانی جو ہے اس کو ڈرائی کر لیں گے۔ آپ نے یہ جو ہی یہ مارکیٹ میں آئے تو آپ نے اس کو لینا ہے، اچھے سے صاف کر کے واش کر کے اس کو ہلکا سا بوائل کر کے آپ نے اس کی کچنار کی جو کلیاں ہیں ان کو اچھے سے مسل کے آپ نے ان کو فریز کر لینا ہے، اور آپ جب چاہیں یہ پکا لیں کیونکہ آپ کو فوائد تبھی ملیں گے جب یہ آپ ان کو بیچ بیچ میں وقفے سے پکاتے رہیں گی۔ 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے، مزید تھوڑا سا اس کا پانی ڈرائی کر لیں گے۔ میں نے بھی یہ کافی ساری لا کے تو اس کو میں نے صاف کر کے ہلکا سا بوائل کر کے، زیادہ آپ نے بوائل نہیں کرنا، اور یہ ویسے بھی لوگ بناتے ہیں لیکن اس کی جو ایک ہوتی ہے ٹیسٹ وہ سٹرونگ سا ہوتا ہے، تو وہ کچی ویسے تو آپ پھر بھی بنا سکتے ہیں، اگر ان کو آپ فروزن اگر بنائیں گے تو وہ زیادہ ہی سٹرونگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ پھر کھونے نہیں ہوتی، تو ہلکا سا آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مسل کے آپ نے رکھ دینی ہے۔ تو یہ یقین کریں اتنی مزے کی اس طرح بنتی ہیں نا، یہ تقریباً ½ kg تھی میرے پاس، میں نے اس کو اس طرح بول سے بنا کے میں نے ایک آپ پلاسٹک بیگ لے لیں، اس میں پیک کر کے رکھ دیں، جب چاہے آپ مسالہ بھونیں، چکن ڈالیں، قیمہ ڈالیں اور اس میں یہ ڈال کے پکا لیں، تو بہت ہی ایزی بنتی ہے۔ آپ میرے کہنے پہ ایک بار اس طرح بنائیے گا، یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ لو فلیم پہ آپ 15 سے 20 منٹ تک اسے دم پہ رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے چکن اور یہ کچنار جو ہے اچھے سے مکس ہو جائیں اور اچھے سے پک بھی جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہماری چکن اور کچنار جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے۔ فلیم کو آف کریں گے اور آپ کو فائنل لک دکھا سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کتنی مزے کی یہ تیار ہوئی ہے۔ آپ اس کو گھر کی چپاتی کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزے کی لگے گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ، ٹل دن اللہ حافظ۔